انڈیا کی ثقافت میں شیر کا اہم مقام ہے، لیکن ایک لمبے عرصے سے اس کے غیر قانونی شکار کیے جانے کی وجہ سے سن 1970 میں پتہ چلا تھا کہ اس کی نسل معدوم ہو سکتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ شیروں کی آبادی 40,000 تھی، جو کہ اس وقت گھٹ کر صرف 2,000 رہ گئی تھی۔ اس وقت انڈیا کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے شیر کے شکار پر پابندی عائد کی اور جنگلات میں ان کے لیے محفوظ پناہ گاہیں تشکیل دیں۔ شیروں کے بارے میں خصوصی معلومات رکھنے والے ولمک تھاپر نے ان کے مستقبل کے بارے میں خدشات کی تفصیلات بتائیں۔ سن 60 کی دہائی میں جنگلی زندگی میں شیروں کی نسل کو بچانے کے لیے شہروں میں رہنے والوں کو رتی بھر بھی تشویش نہیں تھی، لیکن انہیں فکر تھی، اس لیے انہوں نے کئی ایک اقدامات کیے۔ 1973 میں اس وقت کی انڈیا کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے شیروں کی نسل بچانے کے لیے ٹائیگر پروجیکٹ کا آغاز کیا۔ سن 1857 سے لے کر 1947 تک برطانوی راج میں برطانوی حکمران اور یہاں کے راجے اور نواب شیروں کا شکار شوق سے کرتے تھے۔ سن 1930 میں 40,000 تھے، لیکن اس کے بعد ان کا قدرتی ماحول تباہ ہو گیا اور ان کا شکار کیا گیا یا انعام جیتنے کے شوق میں انہیں غیر قانونی طور پر پکڑا گیا۔ پھر سن 1973 میں جنگلی زندگی کا قانون بنا اور پھر جب اس کا آغاز ہوا تو پروجیکٹ ٹائیگر نے جنم لیا۔ انڈین سرکار نے شیر کے شکار اور اس کی کھال کی تجارت پر پابندی عائد کر دی اور ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ کے تعاون سے راجستھان میں اس رنتھمبور جیسی 15 پناہ گاہیں بنائیں۔ اس پناہ گاہ کے نگراں انڈیا میں شیروں کے ایک بڑے ماہر فتح سنگھ تھے۔ جوانی میں یہ مہاراجاؤں کے شکار کے منتظم ہوتے تھے، پھر وہ اس پناہ گاہ کے وارڈن بن گئے اور اس جانور کی حفاظت کی۔ یہ اسٹیٹسٹن ٹوپی پہنتے تھے، ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، یہ ایک لحاظ سے ٹائیگر گرو بن گئے۔ ان دنوں میں وہ کہتے تھے کہ ایک دن رنتھمبور دنیا کے نقشے پر نمایاں ہوگا۔ 1000 انسانوں اور ان کے ڈنگروں کو یہاں سے کسی اور جگہ منتقل کیا گیا اور یہ خطہ پھر سے قدرتی زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، بہت مشکل تھا۔ مجھے یاد ہے ایک بار ہم گاؤں کے لوگوں کو منتقل کر رہے تھے، اچانک انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ اس وقت فتح سنگھ چیخنے چلانے لگا۔ بالآخر وہ صبح 2 بجے جانے پر راضی ہو گئے۔ اس کی وجہ فتح سنگھ کی خوش اخلاقی تھی۔ سن 1990 تک انڈیا میں شیروں کی تعداد 4000 تھی۔ ہم نے دیکھا کہ شیر کی نئی تاریخ لکھی جا رہی تھی، کم از کم اس کے ساتھ ایک جنگلی زندگی تو بحال ہو رہی تھی۔ لیکن پھر غیر قانونی شکار شروع ہوگا۔ مجھے سن 1992 میں شیروں کے بارے میں تشویش ہوئی جب ایک شخص شیر کی کھال سمیت گرفتار ہوا۔ میرا تو دماغ پھٹ گیا۔ اگر شیر کو بچانا ہے تو فوری اقدامات کی ضرورت ہے، ورنہ ہم صرف 500 شیر بچا پائیں گے، شاید انڈیا میں انسان کے بنے ہوئے مصنوعی طریقے سے، نہ کہ جنگلی ماحول میں جو کہ ایک بالکل ہی مختلف دنیا ہے۔